بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آگے ہم کنٹینیو کرتے. آج ہم آیت نمبر 39 سے دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 42 تک اللہ کے حکم سے. آگے دیکھتے ہیں کہ مزید یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ کا کام کیا، پلس انہوں نے کیا تعویل بتائی وہ قیدیوں کے خواب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے دونوں قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے مختلف رب کی غلامی بہتر ہے یا صرف ایک اکیلے زبردست اللہ کی غلامی بہتر ہے؟ آیت نمبر 40. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف علیہ السلام نے اور بہت ہی خوبصورت بات کہی، نہیں تم سب عبادت کرتے ہو اس کے سوا مگر چند ناموں کی جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. تم نے بھی ان ناموں کو رکھا اور تمہارے بڑے باپ دادا نے بھی. نہیں اللہ نے نازل کی اس کی کوئی دلیل نہیں. حکم چلتا ہے مگر صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی عبادت کرو. اسی توحید پر دین جو ہے وہ قائم رہ سکے گا، لیکن اکثر انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. آیت نمبر 42. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے دونوں قیدی ساتھیوں، بے شک تم میں سے ایک کا جو ہوگا اس کی خواب کی تعویل تو وہ پلائے گا اپنے آقا کو یعنی کہ اپنے مالک کو شراب، اور بے شک جو دوسرا ہوگا وہ سولی پر لٹکایا جائے گا تو نوچیں گے پرندے اس کے سر کو. پورا ہو چکا معاملہ وہ جس میں تم دونوں مجھ سے رائے پوچھ رہے تھے. آیت نمبر 42. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچ جائے گا ان دونوں میں سے. کیا کہا؟ دیکھو، ذکر کرنا میرے بارے میں اپنے مالک سے، لیکن بھلا دیا اسے شیطان نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنے مالک سے. اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں مزید اور سال رہے. چلیے الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کی لفظی ترجمانی دیکھی. انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں.
ہم نے پیچھے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ 2 ہی آیت میں، 2 ہی بات میں مختصر تبلیغ کی اپنے جیل کے ساتھیوں کو، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جیل کی جگہ ہے یا پھر صرف 2 لوگ ہیں، میں یہ کام کیوں کروں، بالکل بھی انہیں یہ خیال نہیں آیا، اور الحمدللہ انہوں نے بڑے ہی مختصر انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا سارا انٹروڈکشن تبلیغ کے ذریعے جو ہے ان قیدیوں کو دے دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں یہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان 2 آیتوں میں یوسف علیہ السلام نے قولی تبلیغ کی، یہ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی اورلی، بس ان کو بتا رہے ہیں ایسا۔ اب انہوں نے ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے تبلیغ کرنا شروع کیا۔ کیسے؟ جیسے کہ آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں، یا صاحب السجن، ذرا غور کریں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ صرف 2 لوگ تھے اور قیدی تھے، اور یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں سے ایک گنہگار تھا اور ایک جو ہے اس میں سے مجرم تھا، ان کے اوپر جرم تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے تو ہے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک نان بائی تھا اور ایک شراب پلانے والا تھا، ایک کوک تھا اور ایک شراب پلانے والا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ایک پیار بھرا انداز دیکھے، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، دیکھیں وہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ جو امت میں جو بھی نبی یا رسول آتے تھے تو وہ لوگ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہے پیار کا انداز۔ کیا پتہ چلا؟ دیکھیں جب تک آپ لوگوں سے محبت نہیں کریں گے آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو محبت سے، پیار سے بلانے کی کوشش کریں۔ چلے پڑھتے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہ ہم کمپیئر کریں گے کہ ہماری تبلیغ کا جو کہ میتھڈ کیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ کی۔ کہنے لگے اپنے ان ساتھیوں سے، ایک بات بتاؤ، بہت سارے الگ الگ مختلف یعنی کہ رب بہتر ہے یا صرف ایک اللہ جو زبردست اور اکیلا ہے اور زبردست ہے؟ سبحان اللہ، الواحد القہار، یہ اللہ کی جو ہے وہ صفت بتائی جا رہی ہے۔ شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک انہیں آپ اگزامپل لے لیے کہ کیسے انہیں سمجھایا ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل 2 سرونٹ ہے، اوکے، 2 سرونٹ ہے۔ ایک سرونٹ ایسا ہے کہ جو صرف ایک ہی گھر میں کام کرتا ہے، ایک ہی مالک کا، صبح سے شام تک جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے، بھائی تو ایک ہی گھر میں کام کر اور جتنے کام ہے سارے کر۔ اینڈ دوسرا جو سرونٹ ہے وہ 10 گھروں میں کام کرتا ہے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کسی مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے یہاں دیکھیں کہ اس بات کا اللہ نے اشارہ دے دیا کہ مصر جو ملک تھا اس ٹائم میں، اب سوچیں کہ مشرک تو ایک بار اللہ کو مانتا بھی ہے، جیسے مشرکان مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کا نعوذ باللہ انکار نہیں کرتے تھے، الحمدللہ وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کے بہت سارے دوسرے معبود بھی تھے۔ اب یہ جو ملک تھا مصر، اس ٹائم میں جو ہے بہت ہی یعنی کہ ایڈوانس کنٹری تھی اور وہاں پر کافر لوگ تھے، اسی لیے یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام نے ان کے شعور کو بیدار کیا، انہیں جگانے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک رب کو پکارنا بہتر، اور سوچ دے رہی ہے ان کو، ہاں ایک رب کو پکارنا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ کو پکارنا بہتر ہے؟ آپ بھی اس پر غور و فکر کریں۔ یاد رکھیں کہ جو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے، بجائے اس کے کہ در در بھٹک کر اس کے یہاں ماتھا ٹیکو، اس کے یہاں ماتھا ٹیکو، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو۔ آج ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہ اکثریت مسلمان کی، میں سارے مسلمان کو نہیں کہہ رہی ہوں، موسٹلی میجورٹی آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، اور یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ایک رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور در در بھٹک کر یہاں وہاں جا کر وہ ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے الگ الگ رب کو آپ پکارو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، دیکھیں کہ یہاں پر جب انہوں نے عملی جو کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت یوسف علیہ السلام اس وقت بھی
رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے جب دین کا کام کرنا شروع کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، تو پھر ان کے شعور میں یہ بات ڈالیں کہ رب سے، اللہ جو رب ہے ہمارا، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کا انٹروڈکشن کروائیں۔ کس طریقے سے؟ دیکھو یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی؟ اچھا دیکھو ہمارے پاس جیسے ایک سیل فون تو عام ہے نا، سبھی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کہو کہ دیکھو یہ سیل فون ہے، یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان جاپان یا جو بھی اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ آسمان پر آج تک کیوں کسی نے نہیں لکھا کہ میڈ بائی دس؟ یہ سمندر کے کنارے کیوں کوئی بورڈ نہیں لگا ہے میڈ بائی دس؟ پیڑوں پر کیوں نہیں ہے اور پہاڑوں پر کیوں نہیں ہے؟ یہ شعور کو بیدار کریں لوگوں کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک رب کائنات ہے جو سب کو چلا رہا ہے۔ وہ ایک پویم بھی ہے نا، کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یس، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان تمام کاموں کو کرتا ہے۔ انہوں نے ان کے شعور کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا۔ آج ہمارا معاملہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، اے میرے قید کے ساتھیوں، اینڈ ہی نو کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا مخاطب نہیں کیا اے کافرو سنو میری بات سنو، تم کیا مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو؟ استغفر اللہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ذرا گناہ کرے گا، برے کام میں رہے گا تو اس کو کیا کیا ٹائٹل دے کے بلاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ تو دین کے کام کرنے کے ایٹیکیٹس لے لیں ہم یوسف علیہ السلام سے۔ چلے اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت نمبر 40 میں ما تعبدون من دونہ، دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو وہ تو صرف چند نام ہے، یعنی کچھ ہی نام ہے۔ اچھا وہ بھی ایسے نام کہ جس کو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، تم نے ہی وہ نام رکھے اور تمہارے باپ دادا نے بھی نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے اس کی کوئی دلیل۔ اس آیت کو میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40۔ اور آپ کے سامنے جب کبھی کوئی نہیں ایسی باتیں کہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، تم اپنے حاجت کے لیے حاجت رواں کسی کو بناتے ہو، مشکل کشا داتا بناتے ہو، کرنی بناتے ہو، تو یہ تو صرف نام ہے جو تم نے خود ہی اس کو رکھ لیے، اللہ نے اس کی پرمیشن بالکل نہیں دی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ تمام حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اور امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے تو صرف اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ جی ہاں، بندگی صرف اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اور کس بیس پہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توحید ہے، یہ جو صرف اللہ کو پکارنے کی یہ جو توحید ہے، یہی سیدھا اور صحیح دین ہے، اسی پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے، اور تا قیامت یہی دین صرف جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے اتنے پیارے طریقے سے ان قیدیوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی، ان کے شعور کو بیدار کیا کہ بھئی کون اللہ جس کی عبادت کا حکم صرف اللہ نے دیا ہے۔ اس پر غور کرے تھوڑا آپ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کام کیوں کرتے ہو، بلکہ انہیں یہ کہا کہ تمہیں کرنا یہ چاہیے۔ یاد رکھیں تبلیغ کا ایک بہت بہترین نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سامنے والے کی خامی کو نہ ابھارے، وہ جس فالٹ میں پڑا ہوا ہے اسی کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ آج دیکھیے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے تبلیغ کرنے کا، اور نکل جاتے ہیں دین کا کام کرنے اور تبلیغ کرنے۔ قرآن سیکھے بغیر اگر آپ دین کا کام کرو گے تو آپ صحیح دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلا پاؤ گے۔ تبلیغ کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے کتاب و سنت کا ہمیں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بالکل وہ جس کام میں ملوث تھے، جس کام میں پڑے ہوئے تھے، اس کی طرف تو بالکل اشارہ ہی نہیں کیا، بلکہ صحیح جو دین تھا وہ پیش کر دیا۔ جی ہاں، یہ آج ایز اے داعی دین ہمارا رویہ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ وہ کس برائی میں ہے آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ آج لوگ ڈائریکٹلی
تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم تو جہنمی ہو، تم نماز نہیں پڑھتی، تم پردہ نہیں کرتی، تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو، اللہ کی پناہ۔ ارے بھائی وہ کیا کرتی ہے اس کو چھوڑے نا، آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اللہ کی طرف سے، اس کی طرف توجہ دلائیے اس کو۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں، سب سے بیسک پوائنٹ جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ جس کے سامنے آپ دین کی بات کر رہی ہیں اس کا تعلق اللہ سے کروا دیں۔ جب بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو خود بخود ساری چیزیں اس کی زندگی میں پراپر ہو جاتی ہیں۔ جب اس کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارے گا۔ یاد رکھیں کہ تبلیغ کا سب سے بنیادی نقطہ توحید ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلانے کی آج ضرورت ہے۔ اس پر تھوڑا ہم بات کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ آپ یا دیکھیں کہ کسی کو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی میں جو ہے وہ تمہیں 2 منٹ کچھ بتانا چاہتی ہوں یا 5 منٹ کچھ بتانا چاہتی ہوں، اتنا ہی وقت لے سامنے والے کا۔ آج ہم لوگوں کو کب پکڑتے ہیں؟ شادی بیاہ میں، ارے رکو تمہیں کچھ بتانا ہے، تمہیں کچھ سکھانا ہے، یہ وہ۔ جی نہیں، وہ مناسب وقت نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے میں ملنے میں، جلنے میں، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ وقت تبلیغ کا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شادی کے فنکشن میں گئی ہیں اور وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ لوگ آپ سے بھاگیں گے۔ دیکھیں ایک محسن، جیسے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی کوالٹی بتائی جا رہی، سامنے والے کو پہلے آپ دیکھیں وہ آپ کی بات کو سننے میں کتنا دلچسپی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں آپ کا کوئی درس نہیں ہے لیکن لوگوں نے آپ کو پا لیا ہے، وہاں پر جب تک سامنے سے کوئی نہ پوچھے آپ اپنا منہ نہ کھولیں، لوگ آپ سے بھاگنا دور ہونا شروع کر دیں گے۔ بھئی یہ تو جہاں ملتی ہیں اپنی ہی ان کی تقریر چالو ہو جاتی ہے، ان کے سارے لیکچر سے چالو ہو جاتے ہیں لوگ یہ بول کر۔ تو نہیں، یہ حکمت نہیں ہے، یہ ایک محسنہ کی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ جس سے بات کرنا چاہتی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بندہ کتنا انٹرسٹڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اینڈ آپ پھر بھی اپنا لیکچر بولے جا رہی ہیں، ہوگا کیا؟ یہ بے ادبی ہو جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی۔ آپ قرآن کی آیتیں انہیں بتا رہی ہیں، وہ سننے کو دلچسپی نہیں رکھتے، تو بے ادبی ہو جائے گی نا۔ دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا بندہ اس کے پاس وقت کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس لیول کی بات کو سمجھ سکے گا۔ اب اگلے بندے کو عربی نہیں آتی اور آپ اس کے سامنے جا کر قرآن کی آیتیں دیکھو میں کتنا اچھا تلاوت کرتی ہوں اور اپنے ہی لیکچر جھاڑنے لگیں گے، تو سننے کو دلچسپی رکھے گا؟ کبھی نہیں سنے گا آپ کی باتوں کو۔ بی کیئرفل، اللہ سے حکمت مانگے کہ اللہ تو مجھے وہ حکمت عطا کر، میری زبان میں وہ اثر عطا کر، مجھے اتنی سمجھ دے کہ میں لوگوں تک تیرے کلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچا سکوں۔ ایسا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے بڑی حکمت سے انہیں اللہ کی بات جو ہے وہ پہنچا دی۔ اچھا، اور ایک داعی دین کی نظر سے یعنی تبلیغ ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی بھی انسان آپ اس کو 10 اچھے کام کرنے کے لیے بولے وہ ایگری ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور اگر وہ کسی برائی میں ہے سامنے والا، اس کو آپ اس ایک برائی سے رکنے کے لیے کہہ دیں، فوراً وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو کرتے ہیں نا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس میں سمجھیے کہ چینجز نہیں چاہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں لوگوں کو اس طریقے سے ٹیکل نہ کریں، اس طریقے سے پریشان نہ کریں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کی سہیلی ہے، آپ نے اس سے کہا دیکھو بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تم کو اللہ نے دولت دی ہے اس کو صدقہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، بہت سب ہاں اٹس اوکے، ہاں یہ تو بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے میں کروں گی۔ وہ ایگری ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ چلو اچھا ہے میری بات سن رہی ابھی، اور آپ نے اس کو ایک بات کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو مت، ٹھیک ہے، اور ایسا مت کرو، ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، برے لوگوں کا ساتھ مت پکڑو، اور تم کیا یہ جو ہے صرف نماز پڑھتی ہے تو ادھر ادھر تم کو در در بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں وہاں ماتھا ٹیکنے کی۔ ذرا سا آپ ایک بات بول کر دیکھیں، وہ جو آپ نے 10 کام پیچھے اس کو اچھا کرنے کے لیے بولے ہو نا، وہ بھی نہیں کرے گی چڑ میں آ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں تھا سامنے والے کو توحید پہنچانے کا۔ تو یاد رکھیں کہ لوگوں کے اندر چینجز لانا بہت مشکل کام ہے، وہ چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کو جو یہ چند آیتوں میں تبلیغ کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے فوراً ایمان لے آئے تھے کیا وہ؟ نہیں۔ تو
تو یاد رکھیں کہ آپ جو دین کا کام کرتے ہو، آپ تبلیغ کر رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو نا، تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے وہ دعوت کا کام. آپ نے کسی کو بات بتائی، دیٹ مینس آپ نے ایک بیج زمین میں بو دیا، سیڈ جس کو کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جو سیڈ یا بیج زمین میں بویا ہے، اوور نائٹ ایک بڑا ٹری بن جاتا ہے کیا؟ از اٹ از پاسبل؟ نو، پاسبل ہی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے جو اس کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بویا ہے نا، تھوڑا سا اس کو ٹائم دو، اس کو سمجھنے دو، سوچنے دو، پھر وہ بیج اسپراؤٹ ہوئے گا، پھر تھوڑا سا اس کے اندر چھوٹا سا پودا آئے گا، اس کے بعد تھوڑا بڑا پودا آئے گا، ہوتے ہوتے بڑا ٹری، ایک درخت بن جائے گا وہ. تو کیا پتہ چلا آپ نے کسی کو دعوت کا کام کیا تو اوور نائٹ چینجز کسی کے اندر نہیں آتے ہیں. تو دعوت کا کام کرنے والے کے اندر صبر بہت ضروری ہے، بہت صبر سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آج اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، بعد میں میری باتوں کو سمجھ لے گا اس طریقے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں. لوگ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، میں کیوں دعوت کا کام کروں؟ نہیں، اب تو میں اس کو کچھ بتاؤں گی نہیں. لگے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، حکمت سے کرتے رہیں، لیکن سامنے والے کا لحاظ بھی کریں. آپ اس کو بالکل بھی جو بات آپ بول رہے ہو اس پر رہنے کی کوشش کریں. کیسے؟ جیسے میں ایک بات بتاتی ہوں آپ کو. کسی کی شیئرنگ تھی کہ کچھ نوجوان تھے اور جیسے کہ ان کے بس کا وقت ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، ابھی تو بس آنے میں ٹائم ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے. مسجد میں گئے وہ لوگ، خیر نماز ہوئی ان کی. پھر کسی شخص نے دیکھا وہیں پر مسجد میں کہ ارے یہ نوجوان ہے، چلو ہم ان کو کچھ جو ہے وہ دعوت کا کام کر دیتے ہیں، کچھ سمجھا دیتے ہیں. تو انہوں نے ان سے بات کیا کہ اے بھائیو، اگر آپ ہماری تھوڑی سی کچھ بات سن لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بولے میں آپ کا صرف 2 منٹ لوں گا، 2 منٹ لوں گا، 2 منٹ میں اپنی بات کو پوری کر لوں گا. خیر انہوں نے جب بات شروع کری بات کرتے کین یو بلیو کہ انہوں نے ان نوجوانوں کے 2 گھنٹے لے لیے. اینڈ ان کی بس بھی گئی، ان کا ٹرین بھی گیا، سفر بھی ان کا خراب ہو گیا. اور بعد میں انہوں نے جو ایک کہ فیڈ بیک دیا کہ آج کے بعد ہم مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، ہم گھر میں پڑھ لیں گے لیکن مسجد میں نہیں جائیں گے. کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ کسی کا 2 منٹ تم بول کر کسی کو اور اس کا 2 گھنٹہ لے لو. تو یاد رکھیں، اس طریقے سے لوگوں کے دلوں سے دین کو جو ہے وہ نفرت کی طرف مت لے جائیں، بلکہ انہیں جو ہے اللہ کی طرف بلانے والے بنے. آپ نے اگر کسی کو 5 منٹ کہا ہے نا، میں صرف تم سے 5 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تو آپ 5.5 یا 6 منٹ بھی اس سے بات نہ کریں. اس کو یقین دلائیں کہ سسٹر میں نے آپ سے 5 منٹ کہا تھا، تو میں آپ سے 5 منٹ ہی وقت لوں گی. اس سے کیا آئے گا کہ ان کا یقین بیٹھے گا اور بھروسہ بیٹھے گا دینداروں پر کہ ہاں بھائی دیندار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی باتوں پر رہتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ حالات بالکل الٹ ہے. استغفر اللہ. اسٹیج پر بیٹھ کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں. ارے بھائی کوئی وقت دیکھو، تم جو لوگ آئے ہیں وہ کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں جو کچھ. تو دیکھیے کہ دین کے راستے میں یہ کچھ باتیں تھیں جس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے. دوسری بات، یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو انسان آج کل کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے داتا ہیں، حاجت روا ہیں، غریب نواز ہیں، امیر نواز ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اللہ نے اس کو پرمیشن نہیں دیا کہ آپ کسی کا نام رکھیں اس طریقے سے. ہمارا مددگار، مشکل کشا، ہمارا ولی، ہمارا کرنی، ہمارا رازق، ہمارا خالق سب اللہ ہے، یہ کہیے. بلکہ اور کون کہتا ہے ایسا؟ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں نے تو تم کو کوئی دلیل ہی نہیں دی کہ میرے ساتھ تم کسی اور کا نام اس طریقے سے لگاؤ، کہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ کسی اور کو کریڈٹ دو. اللہ بول رہے جسٹ نیم، وہ تم نے خود رکھے نام. آیت نمبر یاد رکھے سورہ یوسف کی جو ہے وہ آیت نمبر 40، اور آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں جو بھی قرآن رکھی ہے آپ اس کا ترجمہ تو ذرا پڑھ کر دیکھیں. اللہ نے کہا کہ تم نے خود یہ نام رکھے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، ہمارے داتا ہیں، کرنی ہیں، غریب نواز ہیں، اور ایسے ہیں ویسے ہیں، ہاں، اور ہمارے جو ہیں غوث اعظم ہیں، یہ وہ. استغفر اللہ.
अल्लाह बोल रहे मैंने परमिशन नहीं दी तुम्हें इसकी, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये हुक्म देता हूँ कि मेरे सिवा किसी को पुकारने का नहीं, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमली और कौली दोनों तबलीग जो है वो फिनिश हो गई। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो बेचारे दोनों पूछने क्या आए थे कि हमने ख्वाब देखा है, और ख्वाब के मामले में तो सब लोग कितने ही ज़्यादा कि ऐसे एक्साइटेड रहते हैं कि भाई मैंने कोई ख्वाब देखा है, चलो उसको कुछ पूछते हैं किसी से, क्या तावील निकलती है और ऐसे वैसे ना। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट टॉपिक पर हम इस पर बहुत गहरी बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अब हुआ क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जो है वो उनके मुद्दे पर आए। पहले उन्हें बात बताई तबलीग की, से क्या पता चला आपसे अगर कोई पूछने आए तो टू द पॉइंट फ़ौरन नहीं बोल देना चाहिए, इंसान को थोड़ा सा सब्र कराएं, उससे थोड़ी सी अपनी बात उसके सामने रखें। देन उसके बाद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा आयत नंबर 41 42 में देखते, बड़ी खूबसूरत बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो ए मेरे क़ैद के भाइयों साथियों, बेशक तुम दोनों में से एक जो होगा वो अपने आका को शराब पिलाएगा, ठीक है, शराब पिलाएगा, और जो दूसरा होगा वो सूली पर लटका दिया जाएगा, तो नोचेंगे उसे, उसके सर को जो है वो परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। और देखो बस तुमने जो मुझसे पूछा था यही होने वाला है, यही फ़ैसला होकर रहेगा, अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे। सुभान अल्लाह। ख्वाब क्या पूछा था उन्होंने, क्या था ख्वाब उनका, मैंने देखा है कि मैं जो है वो शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने क्या कहा था कि मेरे सर पे रोटियाँ रखी हुई हैं और उसे परिंदे खा रहे हैं। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसका ख्वाब पहले बताया, उसका जो शराब पिलाएगा, दैट मीन्स वो बच जाएगा। इसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है। याद रखें कभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से यहाँ किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, तो पहले अच्छी खबर सुनाया करो। ठीक है, अच्छी खबर यानी कि अच्छी बात हमें पहली कहनी चाहिए, उसके बाद हमें जो है वो गलत नहीं यानी बुरी बात कहनी चाहिए जो सदने वाली हो, इस तरीके से। ये भी एक दाई दीन का जो है कहना चाहिए एटिकेट है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो तुम अपने आका को, आका यानी कि जो उसका मालिक होगा, उसको शराब पिलाओगे। ये कौन था, अभी आप खुद सोचे, खुद फैसला करें आप कि केस सॉल्व हो गया। यहाँ पर केस क्या था, दोनों पे कत्ल का इल्ज़ाम था। या तो नान भाई यानी कि जो कुक था उसने जहर दिया की कोशिश की, या तो फिर जो शराब पिला रहा है वो। अब यहाँ पर जो है जो शराब निचोड़ रहा था उसके ख्वाब की तावील क्या बताया, तुम शराब पिलाते ही रहोगे अपने आका को। ठीक है, यानी कि ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, सोचिए ज़रा, ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, बस यानी एक के पॉइंट करके नहीं बोले, बस एक के साथ ये मामला होगा और एक के साथ ये मामला होगा, इस तरीके से। ये भी हिकमत है, देखिए ये भी विस्डम है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। किसी को पॉइंट करके बात मत करिए, आपको जो बात पहुंचानी है वो हिकमत से आप उसको पहुंचाने की कोशिश करें। अब दूसरे को ये कहा कि तुम में से एक ऐसा होगा कि जिसको सूली चढ़ा दिया जाएगा, तो ये तो खतरे की बात थी, तो खैर उसको बाद में उन्होंने कहा। और उसके बाद कह दिया कि देखो भाई तुम जो मुझसे पूछ रहे थे मैंने उसकी तावील तुम्हें बता दी। तो याद रखें, ये अदब सीखे आप, कि अपने घर वालों के साथ आप बात कर रहे हो। अक्सर औरतों को ये तमीज़ नहीं होती है कि शौहर घर पे आते हैं तो जो नेगेटिव पूरे दिन की बातें होती वो पहले सब बोल बोल के एकदम शौहर का दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो याद रखें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है वो ये फ़ैसला उन्होंने कर दिया। कैद के जो उनके साथी थे उन्होंने कोई ऐसे सवाल नहीं किया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है यानी कि आयत नंबर 42 में आप देखें, ये भी बड़ी समझ की बात है। वक़ाल लिल्लज़ी, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये गुमान था, वो सोच रहे थे कि ये बंदा उन दोनों में से बच जाएगा। कौन बच जाएगा, जिसने ये ख्वाब देखा था कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। तो उनको उम्मीद थी ना कि मे भी इसको सज़ा नहीं होगी। हाँ, लेकिन नान भाई जो था, कुक जो था, उसको तो सज़ाए मौत हो जाएगी, वो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने कि उज़कुरनी, देखो तुम्हारे
بادشاہ کے پاس جا کر نا میرے بارے میں ذکر کرنا، ٹھیک ہے، میرے بارے میں ذرا ان کو بولنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہا ہوگا یوسف علیہ السلام نے؟ آپ بھی تو سوچیں ذرا۔ جی ہاں، کہا کہ ذرا کہنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، پھر بھی کئی سالوں سے وہ نا قید میں پڑا ہوا ہے، تو پلیز ذرا اس کی فائل ری اوپن کروا دینا۔ ایسا اس نے اس سے کہا کہ جو جس کو لگا تھا کہ بچ جائے گا، ایک میسیج کہ ایک سورس اس نے سمجھا، تو اس نے مینس کو اپنایا۔ کیا پتہ چلا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس نے اس کو وسیلہ بنایا؟ جی نہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی مینس دیتے ہیں نا، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ اس کے تھرو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یعنی کہ آپ اس مینس کو اپنا رہے ہو، لیکن آپ کو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو یہ تو میسیج دے دیا کہ بھائی جا کے اپنے مالک سے تم یہ میسیج میرا دے دینا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس پر ہی بھروسہ کر کے رہ گئے تھے؟ نہیں، توکل پورا اللہ پہ تھا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور یہ مینس بھی تو اللہ نے ہی پہنچائے تھے نا ان تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تو یہ ذریعہ بنایا تھا نا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا وسیلہ ویسا وسیلہ، سب غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو کہ آپ کو سفر کرنا ہے، ایک جگہ سے آپ کو دوسری جگہ جانا ہے، تو مینس اللہ نے گاڑیاں دی نا، آپ اس مینس کو اپنا کے ٹرانسپورٹیشن کو آپ جو ہے وہ یوز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں اب آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود آئیں گے، کہیں گے کوئی سواری مجھے دیں گے تو میں جاؤں گا، تو یہ بیوقوفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سارے کہ وسائل اور سارے مینس اور ساری آسانیاں ہم تک پہنچاتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اب یوسف علیہ السلام تو سوچے چلو بھائی ایک مجھے میسیج پہنچانے کا سورس تو ملا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیں تھوڑا سا وہاں پر گڑبڑ ہوئی۔ کس طریقے سے؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن بھلا دیا اس کو جو ہے شیطان نے اس شخص کو کیا بھلا دیا؟ ذکر کرنا اس کے آقا سے یوسف علیہ السلام کا۔ یس، کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ اچھا کام تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ قید خانے سے نکلوا دیتا۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ اچھے کام کو کرنا بھول جاتے نا، اصل میں آپ بھولتے نہیں ہیں، شیطان آپ کو بھلوا دیتا ہے۔ اور ہوا کیا پھر؟ اس کا نتیجہ دیکھیں، اس کی ایک غلطی سے وہ جا کر اپنے بادشاہ کو نہیں بولا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام جیل میں اور چند کچھ سال اور مزید کچھ سال جو ہے وہ چند سال جیل میں انہیں رہنا پڑا۔ اور یہاں پہ دیکھیں بِضْعَ سِنِينَ کا مطلب سنین مینس ایئرس، اوکے، سن جس کو کہتے ہیں۔ بِضْعَ کہا جاتا ہے تقریباً جو ہے وہ 9 سے 10 کے قریب کے جو نمبرز ہوتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی ایک غلطی سے وہاں جا کر ذکر نہیں کیا۔ اگین یوسف علیہ السلام کو تقریباً 9 سے 10 سال اس جیل میں رہنا پڑا۔ اللہ اکبر! سوچے، یاد رکھیں کہ کبھی بھی اتنا مطلب پرست انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تو یوسف علیہ السلام کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ بندہ کچھ اس کو ہم سے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، کوئی غرض بھی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس طریقے سے تعویلات کی ہمارے خواب کی، اور دیکھو کہ آج اس نے تعویلات کی اور وہ تعویل پوری ہو گئی۔ اس کو تو یقین بیٹھ جانا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام پر، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، جی ہاں، شیطان بھلاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے نا، بھلا دیتا ہے۔ آپ سوچے صدقہ کرنا ہے اور بھلا دیا اس نے آپ کو۔ تو نیکیوں کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں شیطان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں جاتے رہنا چاہیے شیطان مردود سے، تاکہ ہم سے بھی اگر کوئی اس طریقے کی نیکی کا کام بولے تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس طریقے سے بھول جائیں۔ تو بس سوچے یہ ایک دور تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو یہاں پر پورا ہوا، اور جیل میں اور مزید وہ رہے۔ پھر بھی آپ سوچے ذرا کتنی خوبصورت زندگی تھی یوسف علیہ السلام کی جیل میں بھی، وہاں پر بھی اللہ کے کام کو وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں چلو 2 لوگ ہیں کیا میں تبلیغ کروں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کو اگر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو میجورٹی ڈز ناٹ میٹر۔ آپ کے سامنے 1 بندہ ہے، 2 بندہ ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کتنے ہیں،
آپ اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو پیغام پہنچاتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالے گا۔ اسی طریقے سے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافر ہے، میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنے پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ تو بہت سارے خیر خوبصورت نقطے ایز اے داعی دین ہمیں ملتا ہے تبلیغ کے راستے کے لیے، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک موقع بھی نہ چھوڑیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی کام لیا، سوچئے دین کا کام کیا، اللہ نے کام لیا ان سے۔ آج انسان کھلے عام گھوم رہا ہے تو بھی وہ دین کا کام تو چھوڑے، دین پر عمل کرنے کو بھی اس کو وقت نہیں ہے، کہتا نہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا لوگوں کا ٹائم جاتا کہاں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی وہ تنہائی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ تنہا ہوتے ہیں اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اپنی ایمان کا لیول اگر کسی کو جانچنا ہے نا، دیکھنا چاہتا ہے کہ میری ایمان کا لیول کیا ہے، کیونکہ دیکھیے دیر از نو اینی پیرامیٹر کہ میں آپ کا ایمان جانچ لوں یا آپ میرا جانچ لوں، ہاں لیکن ہر بندہ اپنے آپ میں اس کو جانچ سکتا ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے یا دوسرے بیکار کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی کام ہوا سب، چلو اب میں ڈراماز دیکھوں، ٹی وی کھول کر بیٹھوں، یا پھر آپ کے گھر کا کام ہو گیا، شوہر کا، بچوں کا اور دوسری ذمہ داریاں ہونے کے بعد آپ کا دل اللہ کی کتاب میں لگا رہتا ہے کہ چلو بھائی سب کام ہو گیا، اب میں اللہ کی کتاب قرآن لے کر بیٹھوں اور اللہ سے باتیں کروں۔ اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا فرما رہے ہیں، اور دوسرے بھی بہت نیکی کے کام ہیں، دوسرے بھی اور کام ہیں جو میں کرتی ہوں۔ تو ہر بندہ اپنے طور پر خود کو جانچ سکتا ہے، کسی اور کو مت جانچیں، اپنے آپ کو رکھیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ آیتوں پہ اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں سوچے، جی نہیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ تنہائی میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہم سے جو ہے اپنے دین کا کام لیتا رہے اور عافیت کے ساتھ لیتا رہے، عافیت علی صحت عطا کرے، ہمارے وقت میں برکت دے، آمین یا ربی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔